मिर्ज़ा ताहिर अहमद को ख़त लिखे थे कि जी यहाँ पे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है और ये वो इस तरह की कुछ चीज़ों की निशानदही की थी। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरी ऐसी की तैसी की थी कि तुम कौन से लगे हुए हो ये वो फैसले करने के लिए और देखने दिखाने के लिए, मतलब तुम्हें क्या पता है किया। उसके बाद एक ख़त मैंने मिर्ज़ा रफ़ी अहमद को लिखा और रफ़ी अहमद ने भी मुझे जो जवाब दिया था वो क्या बात थी। और एक फ़िक्रा उसका ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में कि वो जब भी बोला खुदा के बुलाए बोला। जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। आज दूसरा पार्ट है। ये लेटर्स हम आपको जो शो कर रहे हैं एक कादियानी लजना के खलीफा मसरूर के नाम। इन लेटर्स के अंदर क्या है, वो क्या लिखती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका क्या हाल है फारूक, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, अल्लाह का करम। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ैतून एफएम लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी तौर पे प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे करके ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। जी शेख साहब, एक लेटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरा और तीसरा आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, और फिर इस पे देते ओके हैं। जी। जैसा कि पहला लेटर हो चुका, दूसरा लेटर जो है उसकी हम इब्तदा करते हैं। वही खातून है जो लिखने वाली हैं। एक्चुअली ये चीज़ ज़हन में रहे कि जी जी ये खातून ने एक सीरीज लिखी है जो उसके कंसर्न है, एक्चुअली जो उसके मामलात वो महसूस कर रही हैं कि इस जमात के अंदर हैं। और मतलब उन्होंने बेहतर यही समझा कि चूँकि हमने ये प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया किया है तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको इस पे ले आऊँ मैं, ताकि मेरी बात जो है वो सुनी जा सके, वो जाया जा सके कि लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या सिलसिला है। तो इस ज़िमन में वो मतलब उनके सारे ये खतूत हैं जो कि और भी वो लिखेंगी। तो मसरूर के लिए ख़ास तौर पे आप ये समझ लें कि जिस तरह वो ये चीज़ें अपने खुतबे के ज़रिए अपने लोगों के सामने रखते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं इस कल्ट के गद्दी नशीन के साथ आगे। तो मसरूर साहब के लिए ये ख़त हैं, वो इनको कितनी अहमियत देते हैं, इनसे क्या वो रहनुमाई हासिल करते हैं, क्या इससे वो ये जानते चाहते हैं कि उनके मानने वाले किन किन मसाइल से दो चार हैं, और इनके जो अकाबरीन हैं जिन्होंने इनको जकड़ के रखा हुआ है वो क्या जुल्म कर रहे हैं, और इनको उनके किस तरह से रोकना चाहिए, और लोगों के मसाइल का क्या हल होना चाहिए। अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो यकीनन ये उनके लिए बेहतरीन, उनके लिए भी फ़ोरम साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा ख़त। बिल्कुल उसी तरह आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ दें, फिर बाद में मैं तबसरा कर देता हूँ कि जैसे आप मुनासिब समझें फारूक। जी शेख साहब, दूसरा ख़त एक मुखलिस अहमदी का खुला ख़त नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखिदमत अक़दस सैयदना व इमामना, उसी तरह से उनकी जी तारीफ़ी कलिमात हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली तवील उम्र अता फ़रमाए और आपका बाबरकत साया हमारे सरों पे सलामत रहे, आमीन। प्यारे आका सैयदी व मुर्शिदी, आपने फरमाया ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है
یہ دیکھیں کہ میں نے جو عہد کیا ہے اس کو میں کس حد تک پورا کر رہا ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بعض بڑے عہدیدار کس نہج پر چل رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ آئندہ جماعت کی باغ دوڑ میرے سپرد ہونی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کس طرح جماعت کی خدمت کرنی ہے اور کس نہج پر چلانا ہے. انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ بڑے عہدیدار جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس نے ایک عام احمدی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. ان کی جان، مال، عزت اور نفس کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے. اس سلسلہ میں آپ کو لکھے جانے والے خطوط میں آگاہی دی جائے گی. جب ہم حکومت ملا اور دیگر جب ہم حکومت، ملا اور دیگر کرپٹ عناصر پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کو بیان کر سکتے ہیں، تو عہدیدار کیوں اس سے مستثنا قرار پاتے ہیں؟ مستثنا سوری. آخر یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ یا خدا تو نہیں. معذرت اور ادب کے ساتھ اسی قسم کی ڈھیل نے عہدیداروں کو خدا بنا دیا ہے. وہ اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں، ناانصافی پر مبنی فیصلے صادر کر رہے ہیں اور ہر ظلم روا رکھتے ہیں جو انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے. میری ادب سے گزارش ہے کہ ایسے کرپٹ عہدیداروں کے خلاف کھلم کھلا اور سرعام بولنے کی اجازت دی جائے تاکہ بدمعاشی کرنے والے عہدیداران کچھ شرم حیا کریں. انہیں بدنامی کا خوف ہو، یقیناً خوف خدا تو انہیں نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی ڈھیل دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہر ملک میں بڑے عہدیدار اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ناجائز اطاعت کے نام پر انہوں نے احمدیوں کو غلام بنا رکھا ہے. اگلے خطوط میں ان کی نشاندہی کی جائے گی. فقط والسلام. شیخ صاحب بڑی سنسنی خیز باتیں ہیں یہ تو جناب. یہ آپ نے دوسرا پڑھا ہے نا، تو تیسرا اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے آپ اس پہ کر لیں تبصرہ اور اس کے بعد تیسرے پہ آتے ہیں. سوری ایکسکیوز می. گزارش یہ ہے کہ یہ جیسے پہلا خط تھا اسی طرح اس خاتون نے مطلب باقاعدہ طور پہ مرزا مسرور کو مطلب سلام دعا اور ان کی طویل عمری کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ خط لکھا ہے. مطلب کم از کم انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو شخص انہیں مخاطب کر رہا ہے وہ کسی تضحیق آمیز لہجے میں نہیں، وہ اپنی پوری فرما برداری، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دکھاوے کا کوئی شخص ہے. ان کی احمدی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں اور اپنے دل سے اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ جی عہدیدار کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کو یہ بتایا تھا کہ بات سنو، عہدیدار جو بھی کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں تو وہ میرے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کا اپنا رول کیا ہے، کردار کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے انہیں کہا ہوا ہے اور وہ میرا کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ہیں کہ کل کو آپ کو مطلب یہ ذمہ داری جو ہے آپ کے سپرد ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ خدمت کریں جماعت کی، نہ کہ ان کی حرکتوں کے. بہرحال میں قطعی طور پہ مسرور کے اس فلسفی کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا کہ سلسلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو دبائے چلے جائیں صرف یہ کہتے ہوئے کہ جی دیکھیں آپ بات مان لیں، یہ آپ کے ابا بات کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے دادا جان ہیں، یہ آپ سے بڑے ہیں، یہ ان کا رتبہ بڑا ہے، ان کی عمر بڑی ہے. نو، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک کام کر رہے اس میں کسی کے حقوق کی تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. کیا آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں؟ کہیں انصاف کا خون تو نہیں ہو رہا؟ یہ کہنا کہ جی چونکہ بڑے ہیں تو اس لیے بات مان لی جائے، یہ عہدیدار ہے تو مان لیا جائے، تو عہدیدار چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. مسرور کو اس چیز کو سوچنا ہوگا، جیسا کہ انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے انہوں نے کہ ان عہدیداروں نے ایک عام احمدی کی زندگی جیرن کر رکھی ہے. ان کی جان و مال، عزت و نفس کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے. وہ بڑا واضح طور پہ یہ چیز بیان کر رہی، جبکہ ان کی عزت، ان کے جان مال نفس کی حفاظت کی ذمہ داری اس گدی نشین پہ ہے
جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر آ کے اگر آپ پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں پھر اس وقت اٹھوں گا، لیکن اگر میرا کوئی عہدیدار یا میں آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. نو مسرور میاں، یو ہیو ٹو اوپن یور آئیز، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کر کیا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. آپ ان لوگوں کو صرف اس چیز کے نام پہ کہ آپ گدی نشین ہو، آپ مرزا غلام احمد کو کی نمائندگی کر رہے ہو تو جو جی میں آئے آپ کروا لو. یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. آپ کو اس کرپشن کو بھی روکنا ہوگا، آپ کو انصاف بھی مہیا کرنا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے آگے اور مزید آپ کو لکھا ہے کہ آخر یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ یا خدا تو نہیں کہ ان کو جو جی چاہے آپ ڈھیل دیتے چلے جائیں، جو جی میں آئے یہ کرتے چلے جائیں. یہ چیز تو ان کو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایسا فورم مہیا کرنا پڑے گا، آپ کو ہمیں اجازت دینی پڑے گی، آپ کو ہمارے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹانی پڑیں گی کہ ہم مطلب ان کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں. آگے انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی مطلب دوسرے لوگوں کے لیے کہ حکومت پہ یا جس میں آپ انہوں نے کہا جی کہ چاہے ملا کا لفظ جو مطلب اس میں آتا ہے کہ بھئی ان پہ آپ کرپٹ جب مطلب مرزا مسرور خود مطلب کہ دوسروں پہ کھلم کھلا یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ملہ کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں اور جو زیادتی کر ان کے بارے میں ہم تنقید کر سکتے ہیں تو سوال ان عہدیدار پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب اس کا آپ کو ہمیں دینی ہوگی اجازت. میں یہاں پہ اس خاتون سے یہ کہوں گا کہ بیوی بات یہ ہے، یقین کیجیے کہ اس طرح کی جو حق کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان نہ سمجھے تو پھر اس کو زبردستی لینا پڑتا ہے. پھر آپ کو اپنا حق جو ہے نا وہ اس طرح مانگ کر اگر نہیں ملتا تو آپ کو چھیننا پڑتا ہے. یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ کلٹ جو ہے یہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا، یہ بالکل آپ کو اجازت نہیں دے گا اور آپ کو یہ لینا پڑے گا. اور یہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے یہ سب سے اچھا ہے، بالکل اسی طرح رہے. اور ہمیں امید ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کو نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس چارہ نہیں رہے گا، پھر آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ ان کی بیعت کو توڑیں، آپ ان سے جان چھڑائیں، آپ ان کو انکار کریں کہ نہ کچھ چندہ دیتے ہیں نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آخری حربہ وہ رہ جاتا ہے. جی شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس خط سے، اور اب یہ جو لائن ہے کہ جب ہم حکومت، ملا اور دیگر کرپٹ عناصر پر تنقید کر سکتے ہیں، یہاں ایک چیز تو بڑی کلیئر صاف نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہاں ان خاتون نے حکومت لکھا لفظ، لیکن یقیناً یہ شیخ صاحب حکومتوں کی تنقید جو آپ نے کہا نا کیا کسی پہ کرنی ہے، یہ حکومت اس میں زیادہ تر ریاست پاکستان کے اوپر ہی ہوتی ہے. یہ جہاں کے کھا پی کے بڑے ہوئے ہیں، پل پلا کے جہاں سے باہر گئے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے اوپر ہی جو ہے نا یہ گالم گلوچ اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں یہ مسرور صاحب یہ کرتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس میں اب دیکھیے کہ عام احمدیوں کو شیخ صاحب اس چیز کا بڑا اچھے سے احساس ہے کہ یہ مطلب وہ پھپھے کٹنی عورتوں کی طرح یہ 24 گھنٹے رونا اسی چیز کا روتے رہتے ہیں. اور یہ ہے ان کا مطلب انصاف کا لیول کہ جب آپ اپنے عہدیداران کو کر رہے ہیں، کو کرپشن کر رہے ہیں، اور بلکہ کو تھوڑی بہت کرپشن نہیں جو پچھلے دنوں ہم نے زیتون نیوز کے اوپر ان کو بتایا بھی ملینز کے اندر جناب خرد برد ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ خاموش ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال آ رہا تھا کہ مانگ تو رہے ہیں فریڈم آف سپیچ، عام احمدی مانگ رہے ہیں، کیا مرزا مسرور صاحب کے اپنے ہاتھ میں اتنا ہے یہ گنجائش شیخ صاحب کہ وہ اپنے عہدیداران کو کھڑا کر سکیں؟ کیا پھر اس کے بعد یہ رہے گی ان کی یہ خلافت اگر یہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. جو جہاں تک تعلق ہے نا ان کے ہاتھ میں، تو ان کے ہاتھ میں تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ان کے ہاتھ میں اتنا مال ہے کہ اگر وہ تقسیم کرنا شروع کریں تو ان کے پیچھے کا خزانہ بھرا رہے، یا جو کچھ ہاتھ میں ہے ہتھیلی پہ ہے صرف وہی کچھ ہے کہ اگر وہ یہ دے دیتا ہے تو اس کی اپنی جیب خالی ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح اس طرف اشارہ کیا کہ مسرور میاں اگر عہدیداروں کو دے دیتے ہیں تھوڑا سا بھی احتیاط، تو یہ خلافت جو کہ ہم ابھی آگے پروگرام کریں گے، یہ جو ہمارا پروگرام ابھی آگے آئے گا
کہ خلافت کے امیدوار کون ہے, اگلا خلیفہ کون ہے, یہ چیز اس سے پتہ چلے گی کہ یہ شخص پھر یہ خلافت ان کے گھر سے نکل کے پھر کہیں اور چلی جائے گی, جو کہ یہ کسی قیمت پہ جانا نہیں دینا چاہتے. یہ اپنا کنٹرول اسی پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہر لحاظ سے. اسی وجہ سے یہ عہدیداروں کو, یہ جو اوپر کے ہیں سارے لوگ, ان کو مطلب کرپشن کی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اجازت دیتے ہیں, ان کی طرف سے یہ انہوں نے نظر ہٹائی ہوئی ہے, صرف نظر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے جی منہ موڑ لو اپنا, نہ دیکھو. کیونکہ یہ جو ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے قادیان کے جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے, اب اگر یہ ان کو سزائیں دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کو یہ چاہے گا کہ خلیفہ بنے یا یہ جس کی کنونسنگ کرے گا وہ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو حرکتیں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں ان کی, یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مسرور جو ہے یا جو بھی خلیفہ ہے جو مرزا خاندان کے ہے, جو ایک بڑی لمبی لسٹ آگے آئے گی جو ان کی ریس چل رہی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے جب میں وہ آپ کو نام دوں گا کہ ان میں سے باہر کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. سوری ایکسکیوز می. ساری خاندان کے اندر سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. جیسے مغلیہ شہزادوں کے اندر یہ اقتدار کے لیے سارا کچھ جنگ و جدل ہوا کرتا تھا, قتل و غارت ہوتی تھی, بھائی بھائی کو مارتا تھا. بین ہی یہ لوگ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے آئے کھڑے ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ یہ ان کی کرپشن کو طرف بالکل نہیں دیکھ رہا. اگر یہ دیکھے ایک قدم بھی جو تقاضا انصاف ہے اس کے مطابق اٹھائے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مرزا خاندان کی گرفت ختم, مرزا خاندان کا اقتدار ختم, مرزا خاندان جو ہے بالکل اسی عام احمدی کی طرح لائن میں لگ جائے گا, جو کہ ان کو قطعی طور پہ قبول نہیں ہے. یہ وجہ ہے. ٹھیک جی, تیسرے خط کے اوپر آ جاتے ہیں جی. اب اچھا جی, یہ رہا آپ کی اسکرین کے اوپر, ایک منٹ یہ بینر ہٹا دیں. ٹھیک ہے جی. ونس اگین بخدمت جناب سیدنا اور دعا وغیرہ کے بعد, پیارے آقا سیدی و مرشدی, جب ہم جماعت میں بڑھتی ہوئی کرپشن, اقربا پروری, جھوٹ, دجل, ناانصافی, غریبوں اور کمزوروں سے بدسلوکی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم کیسے ان سب چیزوں سے پہلو تہی کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں, ہم بس آنکھیں بند کر کے خود کو ہی بہتر کرنے کی کوشش جاری رکھیں. پیارے آقا, ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے, نہ کہ اس کے جرائم پر پردہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مزید شیر ہو جائے. اس وقت جماعتی کرپٹ عہدیداروں کے اس قدر گھنونے جرائم ہیں کہ ان میں سے اکثر کو الٹا لٹکانے, سریعام پھانسی دینے کی سزا دی جانی چاہیے. پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. ان میں سے اکثریت چوری, فراڈ, قتل, زنا جیسے جرائم میں ملوث ہیں. کیا یہ جرم جن پر کئی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں, کیا یہ مجرم جن پر کئی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں ہمارے نمائندے, عہدیدار یا ہماری رہنمائی کرنے والے کہلا سکتے ہیں؟ یہ سب جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. انہوں نے جماعت کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے. ان کے غلط فیصلوں اور بروقت مؤثر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے معصوم احمدی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. لاہور میں ہوئی شہادتیں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں, کیسے جیسے سوالات جنم لیتے ہیں. ایک وقت میں جماعت کا نام تھا, عزت تھی, پہچان تھی. وہ سب ان بے غیرت عہدیداروں نے, جن کے نام اگلے خط میں دیے جا رہے ہیں, جماعت کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہنے دی. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب مخلص احمدی چندے دینے سے کترا رہے ہیں, جماعت سے متنفر ہو رہے ہیں اور بعض تو مشکل ترین فیصلے کر کے اس جماعت کو ہی خیرباد کہہ رہے ہیں. پیارے آقا, جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا. شور کیسا ہے تیرے کوچے میں, لے جلدی خبر, خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا. عہدیداروں کے نام اگلے خط میں مینشن کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں فوری ان کے عہدوں سے ہٹا کر قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ جماعت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا جائے. فقط والسلام, ایک مخلص احمدی. جی تھینک یو فاروق, تھینک یو سو مچ. یہ جو خط ہے یہ اب آہستہ آہستہ
उस तरफ बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने इसमें इशारा कर दिया कि अगले मतलब खत में मैं बाकायदा तौर पे नाम भी वो जो है मेंशन कर दूंगी। अब इस चीज को देखते हुए सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा गला आज थोड़ा सा कुछ खराब है, कि वो अब ये जो है ना, इन अल्फाज को आम ना लीजिए, इनको ये किसी को भी मसरूर यौदेदारों को ना इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लफ्ज, इन लफ्जों के पीछे बहुत कुछ आ रहा है। आप थोड़ा से जैसे वो लिखती है ना, जब हम जमात में बढ़ती हुई करप्शन, अकरबा परवरी, झूठ, दजल, नाइंसाफी, गरीबों और कमजोरों से बदसलूकी देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। अब अंदाजा कर लें कि ये जो कल्ट है अब मैं मसरूर को कहूंगा कि मसरूर मियां, जब आप अपनी किसी भी तकरीर के अंदर, किसी भी तकरीब के अंदर इवन, या अपने खुतबा जुमा में जब मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जब आप ये बात करते हो कि वहां पे करप्शन है, वहां पे झूठ है, दजल है, नाइंसाफी है, जुल्म है, बदसलूकी है, वो सारे अल्फाज इस खातून ने इसमें लिख दिए हैं कि वो आपके यहां पाए जाते हैं। आप में और जिन पे आप तनकीद करते हो फर्क क्या रह गया? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि फर्क क्या रह गया? कि आप कोई दूध के धुले हुए तो ना हुए, आप कहां हैं? यही तमाम वो चीज, यही वो सारी बातें जो आप दूसरों के अंदर ये निकालते हैं, नकाइस जो है उनके बताते हैं। आज मतलब आई सैल्यूट टू दिस लेडी कि इन्होंने आज आपके मुंह के ऊपर ये चीजें रख दी हैं कि ये ले मिर्जा मसरूर के हमारे अंदर ये क्या है। वो आप ही की एक जिसने बैत की हुई है, वो आपकी ही एक मुखलिसा अहमदी है जो ये लिख रही है। मैं एक चीज और यहाँ पे कह दूं मैंने अभी उस खातून से इजाजत नहीं ली, लेकिन मुझे इतना यकीन है और है, चूंकि आपकी भी मसरूर मियां मुझे कमजोरी और आपकी बुजदिली का मुझे पूरी तरह से एहसास है और मैं जानता हूं कि आप कितने बुजदिल हैं, कि अगर आप समझते हैं कि ये खत जो है ये किसी अहमदी खातून ने नहीं लिखा, तो यकीन कीजिए, आइए अपनी खिलाफत को दाव पे लगाइए और मैं इस खातून को आपके सामने कर दूंगा। करें इस बात को। ये एक अहमदी बड़ी मुखलिसा, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जिन लोगों को इस दीन की खिदमत के नाम पे रखा हुआ है उन्हीं में से ये एक है, और अभी तक इन्होंने आपकी बात नहीं तोड़ी। आप करें इस चीज के ऊपर, अपनी लगाएं खिलाफत को दाव के ऊपर, और मैं आपको देता हूं कि ये खातून जो है वो कोई आम खातून नहीं है। ये भी मैं बात बता दूं आपको, मसरूर मियां, ये आपके लिए सोचने का मुकाम है। ये चीज आपको देखनी होगी वो जो कह रही हैं। आगे चल के मजीद वो आपको लिख रही हैं कि प्यारे आका, एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दी जाती है। जाहिर है जब एक मुजरिम है, उससे जुर्म सरजद हुआ है और शवाहद सामने है, तो उसको सजा मिलनी है, ना कि उसकी जनाब पे पर्दा डाला जाता है। आप बड़े आराम से कह देते हैं जी इस्तग़फ़ार करके जाओ, छुट्टी कर लो। कुछ शर्म, कुछ हया होनी चाहिए, आपको कुछ ख्याल होना, आपको पता होना चाहिए इंसाफ किसे कहते हैं। क्या ये इंसाफ है कि लोगों के पैसे, लोगों का माल, लोगों की जान माल दाव पे लगा के आप उनसे कह रहे हैं जी आप इस्तग़फ़ार करें? ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा कानून है? कहां से लेके आए हैं आप ये? आपके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आगे चल के देखिए वो क्या लिखती हैं। वो कहती हैं जमाती करप्ट ओहदेदार के इस कदर घिनौने जुराइम हैं कि इनमें से अक्सर को उल्टा लटकाने, सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मकसद ये है कि ये ऐसे नहीं हैं जिसके लिए आपको शवाहद ढूंढने पड़ेंगे, आपको सबूत लाने पड़ेंगे। वो कह रही हैं कि ऐसी इनके जुराइम हैं कि वो उनके मुंह बोलते हुए सबूत वो खुद हैं, और उनमें से वो बता रही हैं कि क्या हैं। कहती हैं चोरी है, फ्रॉड है, कत्ल है, जना है,
اب آپ یہ بتائیں کہ وہ سوسائٹی جس کے اندر چوری، فراڈ، قتل اور زنا جیسے جرائم ہوں، وہ سوسائٹی کس طرح سے اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے کہ ہم بڑی ایک نیک اور پاک اور صاف سوسائٹی، یا ہم نے جی انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے؟ اب آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں جس ملک میں ٹھہر رہا ہوں، یو کے اندر یا امریکہ یا کینیڈا یا جرمنی، دوسرے ممالک لے لیں تو کیا ان ملکوں میں چوری نہیں ہوتی، فراڈ نہیں ہوتے، قتل نہیں ہوتے، زنا نہیں ہوتے؟ مسرور میاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کا قتل نہیں کرتی، وہ انصاف کا خون نہیں کرتی۔ اور آپ جب ایسے معاشروں کو ایک حرامی معاشرہ، ایک شرابی معاشرہ، ایک زانی معاشرہ قرار دیتے ہیں، ایک غیر اسلامی معاشرہ قرار دیتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہوگا کہ اگلے جمعے کے اندر اگر آپ خطبہ دیتے ہوئے اپنے اس کلٹ کے لوگوں کی اس جماعت کو بالکل انہی الفاظ سے نواز دیجئے اور کہیں کہ میں ان کا سربراہ ہوں۔ مسرور میاں، یقین کریں، اس خاتون نے آپ کے پلے کچھ نہیں رہنے دیا، اس نے وہ آپ کو آئینہ دکھایا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا۔ آپ اس کو دیکھیں کریں۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی خلافت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ کہلوایا ہے کہ یہ جی خط کسی کے نہیں، یہ خط آپ کے خود لکھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اس خاتون کو، اور یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے کو گھر کی خاتون لے آؤں گا یا کوئی کرائے کی خاتون لے آؤں گا، یہ ذہن میں رکھیں، میرے گھر کی بھی تمام خواتین جو ہے نا وہ آپ کی بیعت میں ہیں، اور کرائے پہ کوئی آئے گی تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا، یہ ایسی خاتون ہے جس سے آپ کو فوری طور پر بے ہوشی کا دورہ پڑے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ کہیں گے میں تو جانتا ہوں ان کو، مجھے تو ایسے مخلص ہے۔ یقین کیجئے یہ صرف اسی شکل میں ہوگا، میں اس خاتون کو بھی تھوڑا سا یقین دلا دوں کہ اگر مسرور میاں آپ انکار کرو گے، آپ اپنی خلافت کو داؤ پہ لگاؤ گے، میں اس خاتون کو آپ کے سامنے کر دوں گا۔ کرو ہمت، آؤ۔ آپ کے دن گئے، آپ کا کام ہو چکا، اب بستر سمیٹ لیجئے۔ مسرور میاں، یہ خطوط آپ کے کلٹ کو بہا لے جائیں گے، آپ کے کلٹ کے لیے سونامی ثابت ہوں گے، یقین کریں۔ آگے وہ لکھتی ہیں یہ خاتون کہ جی بہت سے معصوم احمدی جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا معصوم احمدی اور قربان اور شہادتیں، بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کریں، یہ سارا کچھ جو ہے بالکل ان کو پورا پورا حق ہے کہ وہ کریں، چاہے کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے۔ اب وہ مطلب اس جگہ پہ پہنچ چکی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب جیسے انسان کہتا ہے نا کہ بس میرا یہ آخری سانس ہے، میں کیا کروں، اس کے بعد میرے پاس چارہ نہیں ہے، میں اب یا تو ادھر چلی جاؤں یا ادھر ہو جائے میرا کام، یا میری جان نکل جائے یا میرا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے صحت ہو جائے، مطلب اس لیول پہ آ چکی ہیں۔ اور اس میں انہوں نے وہ جو چیز دی ہے کہ اگلے خطوط کے اندر، یقین کریں کچھ میں پیچھے بیان بھی کر گیا ہوا ہوں، لیکن جو تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، یہ جب ہم اگلے خط پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سا آپ کا عہدیدار اور کس کس عہدے پہ وہ شخص ہے، اور کیا کیا ان کے مطلب کوائف ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ظلم کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہے، یہ بالکل تفصیل سے اور کھلے مطلب نام جو ہوں گے بالکل صاف لیے جائیں گے۔ اگر کوئی چینل، اگر کوئی ہمیں چیلنج کرنا چاہتا ہے، یہ یا کٹ چیلنج کرنا چاہتا ہے، میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں فار گاڈ سیک ان خطوط کو چیلنج کر لیجئے، ہمیں چیلنج کر لیجئے، ہم اپنا سارا ڈیٹا ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ کے سامنے وہ شیشہ جو آئینہ جو ہے رکھ دیں گے کہ یہ چیز ہے، اور اسی دن آپ کے کلٹ کا اختتام ہوگا۔ کم آن، ڈو اٹ۔
You are most welcome. जैसे इंग्लिश में कहते हैं, be my guest. Hi. Thank you, फारूक. जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये कुछ खतूत थे जो हमने आपको दिखाए। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऊपर कर लीजिए नोटिफिकेशन को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपके दोस्त, आपके जानने वाले, जिन तक ये मालूमात आपको लगता है कि पहुंचना ज़रूरी है, हमने अपना काम कर दिया, हमने यहाँ तक पहुंचा दी। आगे अब आप लोगों का काम है, इसको लाजमी तौर पे शेयर किया करें। ये स्ट्रीम फेसबुक के ऊपर भी चल रही है, हमारा पेज है ज़ैतून एफएम, आप सर्च करें। ज़ैतून एफएम ऑफिशियल ग्रुप के नाम से एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप भी है हमारा, तो उसके अंदर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @ज़ैतून एफएम। पहले कॉलर हमारे साथ हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। ख्वाजा साहब? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं इस वक्त डबल कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरे को अल्लाह दूसरा अटैक हो गया फिर से, तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सेहत चाबी की तरफ अल्लाह लेके जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे. आमीन। शेख साहब, आज आपने जो है बड़ी सनसनी खेज किस्म की स्ट्रीम की है, और वो क्या कहते हैं उसमें सस्पेंस जो है इतना ज्यादा हो गया है। मेरा एक मशवरा है छोटा सा, ये अगली स्ट्रीम के लिए, और ये मशवरा जो है ना कानूनी किस्म का मशवरा है अगली स्ट्रीम के लिए, कि जिसके अंदर नामों का डिस्क्लोजर होगा, उसके अंदर बहुत एहतियात से, शेख साहब मुझे नीडलेस टू से, लेकिन बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा कि ये उस तरफ से फिर रिटेलिएशन भी आएगा उसी नोयत का। आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी. और मेरे साथ अभी से हो रहा है, मतलब मैंने इसीलिए ये चीज को मेंशन भी इशारतन किया इसमें. जी वही मेरे जहन में था, लेकिन फिर ये इसकी लीगल रिपरकशंस भी हैं शेख साहब, तो उनको भी जरा मद्देनजर रखें। जरूर. इसकी नामों को रखते हैं तो उसको बड़ा रखना, क्योंकि डिफेमेशन लॉज जो है वो तो अब पूरी दुनिया के अंदर ही मौजूद है। हाँ जी, तो बिल्कुल उनको भी रखना है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा इनपुट था। और मैं आजकल असल में अभी कोरोना में हूँ, तो मैं कुछ चीजें ऐसी देख रहा था। एक होते थे फजल अहमद साहब, जो आपके खिलाफ जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, जो मद्रासी बाबा उन्हें कहते थे हम. जी बिल्कुल वही तो उनको देखते हुए मुझे एहसास ये हुआ है 2-3 वीडियो देखे कि जो अभी जो करंट आपसे जो कहा जाता है कि जनाब हाजिर हो जाए, ये हमारे 13 सवालों के जवाब दें, हमारे सामने आके जवाब दें, वो भी तो यही करते थे। उनका भी तो काम यही था, वो आपको मुस्तकिल बुलाते थे कि आ जाओ भाई, बताओ ये सवालों के जवाब मेरे पास आके मुझे दो। तो मैं ख्वाजा साहब यहाँ आपसे ना एक अर्ज कर दूं, गो के ये उनको भी थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा, तो मतलब मिले मुझे इस चीजों से कोई नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात आ जाए यहाँ पे, और मुझे कनाडा से बाहर भी आप जैसे मेहरबानों ने मतलब इस चीज के बारे में पूरी ऑफर की है कि जी अगर कोई बात आपके ऊपर होती है तो हम मतलब आपकी तरफ से मतलब पेश होने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये अर्ज करता चला जाऊं कि देखिए गुजारिश ये है कि ये मेरी कोई जाती जंग नहीं है, ये मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं एक कॉज के लिए, मेरा एक मिशन है और मैं उसके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं इस काबिल ना भी रहूं कि मैं इससे लड़ सकूं, लेकिन इतना मैं मवाद आप लोगों को दिए जा रहा हूं कि आप इसके ऊपर अपना पूरा कारवां चला सकते हैं। ये जो चीज है, सो ये मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जी ठीक, जज़ाकल्लाह शेख साहब, जज़ाकल्लाह ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे शेख साहब ये पूछना था कि बड़ी हैरानगी की बात है, ये जो लेटर्स आप दिखा रहे हैं ये वापस तस्दीक कीजिएगा, ये ओपन लेटर उन्होंने लिखा है ना, यानी ओपन लेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुखलिस अहमदी खातून अब इस नौयत पे बात पहुंच चुकी है कि तमाम अहमदी इदारे जो हैं उनके अंदर रसाई जो है वो अब नामुमकिन हो चुकी है।
اب وہ اتنی، ورنہ تو وہ کم از کم پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ یہ چیز نہیں ہو رہی، باقی چیزیں ہو رہی ہے۔ آپ نے جو یہ آخری لیٹر پڑھ کے دکھایا ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ احمدیوں کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کیا یہ صحیح سمجھاؤں میں؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ آپ بہت حد تک صحیح سمجھے ہیں، میں بالکل کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہت حد تک آپ صحیح سمجھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو آہ و بقا ہوتی ہے، اس کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گلی محلے کے یا ہمسائے لوگ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی کنسرن ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ جس نے اتنی ہمت کی ہے، جس نے اتنا کچھ کیا ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوگا، ہم سوری مجھے یہ لفظ یوز کرنے پڑ رہے، کہ وہ ان اداروں کے پاس، ان اعلی حضرت یہ جو گدی نشین ہیں کلٹ کے، ان کے پاس لیکن ان کی رسائی نہیں ہو سکی، اور انہیں آخر مجبور ہو کے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور کھلا خط انہوں نے اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مجھے لکھ دیا کہ میری ثواب دید پہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مسائل ہیں، یہ سب کے سامنے اب اس سے اوپن ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے جو سارا کچھ، اب میں نیچے ان کے نام پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ ان کا اصل ہے یا ان کا یہ کلمی نام ہے یا کیا ہے، اس چیز پہ میں نہیں جاتا، لیکن جو میں نے کہا ہے کہ اگر یہ چیلنج کر دیتے ہیں، یہ خلیفہ صاحب اپنی خلافت کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں، تو کہیں تو وہ ٹھیک ہے، خاتون سامنے آ جائیں گی اور ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی جب یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ بھئی انجانے میں کوئی کسی کی دیہات گاؤں سے اٹھا لائے۔ نو، اس کو میجورٹی آف احمدیہ اس خاتون کو جانتی ہوگی۔ شیخ صاحب ایک چیز اور پوچھنی تھی آپ سے کہ ایک بہت بڑا سوال ان خاتون نے یہ اٹھا دیا ہے کہ احمدی لوگوں کا ایک چیز کا میں بھی مترف تھا کہ ان کے پاس ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کے اوپر مختلف عہدیدار ہیں جس کو وہ بڑی خوبصورتی سے چلاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، یعنی اب وہ سسٹم جس کے ہم مترف تھے وہ بھی چیلنج ہو گیا، اور کرپشن جو یہ کہتے تھے ہماری خدائی جماعت ہے اور ہم ویسے نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں، وہ مختلف والی بات بھی ختم کر دی انہوں نے۔ دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال تشبیہتاً، جو اب میرے پہ بھی چونکہ وہ چیز ہے استارہ کے رنگ میں جو میں نے بات کی ہے، کہ ایک آہ و فغاں ہوتی ہے کہ گھر کے اندر، لیکن وہ کمرے تک محدود ہوتی ہے، پھر وہ یہ کرتی ہے کہ دوسروں ساتھ میں گھر والوں کو پتہ چلتا، پھر وہ گھر کی دیوار پلانگ لیتی ہے۔ اب وہ سب حدیں پار کر چکے ہوئے ہیں، وہ سارا جو کچھ بھی ہے، اب آگے جو اس نے نام تک دے دیے، اس ڈپارٹمنٹس دے دیے، ان کے نام دے دیے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوا، آئندہ آنے والی سیریز میں وہ چیزیں آئیں گی ساری۔ جی شکریہ شیخ صاحب۔ اے جی بٹ صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی اور فاروق بھائی اور شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں ایکچولی آج ایک کامنٹ ہی کروں گا، اور کوئی سوال نہیں ہے میرا، میں اسٹریم میں میرا خیال مڈ میں شامل ہوں، تو جو میں نے سنا اور جو دیکھا اٹس ریئلی ایکسکلوسیو، اور جس طرح ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام احمدی خاتون نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو خلیفہ بھی جانتے ہوں گے، تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا قسم کا بیکلیش ہے ان کے لیے، خلیفہ صاحب کے لیے۔ میں تمام آپ کے توسط سے اپنے احمدی دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر شیخ صاحب اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں، تو وہ کس حد تک سچ ہے یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں پہ غور کریں۔ اور خاص طور پہ میں اس بہن کو جو ہے نا، جس نے اتنی بڑی ہمت کی، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں،
और दूसरा मेरा कमेंट ये है कि देखें जो मुनाजरे, यानी फारूक और आमिर भाई, मैं सुन रहा था कि भाई वो कल कोई हुआ मुनाजरा जिसमें बात कही कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें ये करना वो चला जाए। ये देखें, ये आपकी बात 200%, यानी आप 500, बल्कि मैं कहता हूं कि 1000 मुनाजरे कर लें, 5000 घंटों के मुनाजरे कर लें, उनसे उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है जितना ये 20-25 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रोग्राम है, जिससे यानी जो हमारे अहमदी दोस्त हैं उन तक जो पैगाम पहुंचेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। और अल्लाह ताला शेख साहब आपको हिम्मत दे। और मुझे वाकई ये चीज जान के और ये सुन के और ये सारा कुछ देख के बड़ी हैरानगी हो रही है कि इस तरह हो रहा है, यानी इस कल्ट के अंदर ये हालात हैं, इतने जुल्म और इतने जबर, और फिर भी मासूम लोग लगे हुए हैं। बहरहाल फारूक भाई थैंक यू, शेख साहब थैंक यू, मेरा इतना ही कमेंट था, आज कोई सवाल नहीं था। बट साहब आपके इससे आप मेरी बात बाकी भी सुनने वाले सुने, मैं लास्ट अर्ज कर दूं अगर और कोई कॉलर नहीं है। देखें ये कल्ट क्या कुछ करता है, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं इस चीज को। मतलब मेरे अपने खानदान के साथ, मेरे खानदान की बच्चियों के साथ ये बात मुतल्लिका है कि ये इतने जालिम हैं, ये लोग इतने जालिम ये लोग हैं कि दुनिया में कहां जो मतलब हैंडीकैप बच्चे पैदा नहीं होते, ज़हनी तौर पे माजूर बच्चे पैदा नहीं होते, फिजिकली माजूर बच्चे पैदा नहीं होते। बल्कि दूर न जाएं, मिर्जा ताहिर की एक नवासी इसी तरह से है, मिर्जा महमूद के बच्चे ऐसे थे। अब आप उनके मतलब इलाज की बजाय उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां करनी शुरू कर दें, जी हम इनको महफूज रखने के लिए मतलब फिजिकली उनके सर्जरीज इस तरह की करवा दें कि जी इनके साथ कुछ ज्यादती ना हो जाए, और वो फिर अगर हो जाए तो ये बदनामी आप इलाज नहीं करवा रहे उस बच्ची का, आप उस बच्ची के साथ ये जाते। ये मतलब मेरे घर की बात है, और उस बच्ची का बाप जो है मसरूर का दोस्त है, इनकी इस फेडरल कैबिनेट का एक वजीर नाजर है, हाजिर नाजर है अभी तक। ये कल्ट इतना जालिम है, और वो जो मानने वाले हैं वो इतने बेहिस और अंधे जाहिल हैं वो कि उनमें और उन पंडितों को कि जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बुतों के आगे लाके कत्ल कर दिया करते थे कुर्बानी के नाम पर, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। यकीन कीजिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, काश के ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो ये रद्द कादियानियत का कहते हैं हम काम करते हैं, मतलब 150 साल हो गया, ये खातम की ते और जेर और जबर को नहीं खत्म कर सके। 150 साल हो गया, ये मिर्जा गुलाम अहमद की सच्चाई को नहीं साबित कर सके। आप इन पे ये बहस करते, आप इन लोगों के अंदर जो फंसे हुए हैं, जैसा कि ख्वाजा साहब ने बात की थी, ख्वाजा हसीब साहब, कि इन लोगों की रसाई के लिए क्यों नहीं कुछ करते, उनको क्यों नहीं बताते कि हाँ हम आपके साथ खड़े, उनके सामने अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी क्यों एस्टेब्लिश नहीं करते आपके लोग आप पे भरोसा कर सकें। जो एक खातून सामने आई है या एक बंदा आया है, अगर आप 10 लोग ऐसे होते तो आज 10 लोग खड़े होते, हर एक के साथ कोई एक एक खड़ा, एक बंदे को ये काम ना करना पड़ता। आप लोग लेके किताबें लेके बैठे हुए हैं, खोले आज जी हम ये कर रहे हैं, जी मनाजरा कर रहे हैं, जैसे आप नबी साहब ने बात की, बिल्कुल सही। इनसे क्या होगा, ये बातें हो चुकी,
یہ 150 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. ہم سے بہتر علماء جو تھے, جو دین کا علم رکھتے تھے, وہ سارا کچھ کر گئے. آج ان لوگوں کو اس سے رسائی دلانا مقصود ہے. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے اور ہم اس راستے پہ کام کریں. آپ لوگ جزاک اللہ, جزاک اللہ. شیخ صاحب, عمر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو لیں گے اور اس کے بعد پھر میں کرتا ہوں. جی جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عمر؟ بالکل ٹھیک ہے سر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. شیخ صاحب, آپ سے آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ یو آن دا اسپاٹ, کیونکہ ابھی ہمارے کسی قادیانی کالر نے تو کال کی نہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے 50 سالہ دوران قادیانیت کے اندر کتنے خط لکھے ہیں حضور کو؟ اس قسم کے خط یا فرما برداری کے خط؟ چلے ٹھیک ہے, اگر آپ فرما برداری کے کوئی نمبر دے سکتے ہیں اور اس قسم کے خط اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ نے کتنے لکھے؟ دیکھیں یار, کاش کے کسی دن وہ جو سوال جواب انٹرویو ہو رہا ہے اس میں کریں تو پھر مزہ بھی آئے, لیکن بہرحال بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک خط لکھا تھا مرزا ناصر کو, یہ غالباً 1960 لیٹ 60s کی بات ہے. اس میں انہوں نے ایک وقف عارضی کی تحریک کی تھی, تو اس میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور میں رحیم یار خان وقف عارضی پہ گیا تھا. ایک خط میرا وہ تھا. اس کے بعد میرے 3 یا 4 خط ہیں جو میں نے 1994 سے لے کے 1997 تک, کہ یہاں پہ میں نے کینیڈا کے اندر مطلب مرزا طاہر احمد کو خط لکھے تھے کہ جی یہاں پہ ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, اور یہ وہ اس طرح کی کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تھی. تو اس کے جواب میں انہوں نے میری ایسی کی تیسی کی تھی کہ تم کون سے لگے ہوئے ہو یہ وہ فیصلے کرنے کے لیے اور دیکھنے دکھانے کے لیے, مطلب تمہیں کیا پتا ہے یہ. اس کے بعد ایک خط میں نے مرزا رفیع احمد کو لکھا تھا, اور رفیع احمد نے بھی مجھے جو جواب دیا تھا وہ کیا بات تھی. اور ایک فقرہ اس کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں کہ وہ جب بھی بولا خدا کے بلائے بولا. میں نے کہا یہ بھی بیڑا غرق ہے. اس کے بعد 97 میں جب میں نے جماعت کو چھوڑا تو میں نے مطلب اس وقت اس ناانصافی کے اوپر, مطلب کہ بھئی یہ ناانصافی ہے کہ آپ نے مطلب بجائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور امیر صاحب نے جو نسیم مہدی تھا اس نے جھوٹ بولا, تو آپ اس پہ انکوائری کرتے, آپ اس پہ مطلب اس سے مجھ سے اسٹیٹمنٹ لیتے, اور بغیر مطلب کسی چیز کے آپ نے فیصلہ صادر مطلب کہ جی کر دیا کہ جی معافی مانگ لو نہیں تو اخراج ہو جائے گا. تو جس پر میں نے مطلب خود جماعت کو چھوڑنے کو ترجیح دی تھی کہ اس سے پہلے کہ آپ کریں, آپ کو کچھ شرم یا ہونی چاہیے, آپ نے کیا کہا. تو یہ میں نے غصے میں یہ 3-4 میرے خط ہیں ٹوٹل 50 سال. گڈ, تھینک یو. اور کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ویسے تو جو نارمل قادیانی ہیں وہ تو اپنے حضور کے لیے خط لکھتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے. ہاں نہیں, یہ ایک میرا مسئلہ کہ میں مطلب ان چیزوں کے چکروں میں مطلب اچھا مزے کی بات ٹو بی آنیسٹ میرے بارے میں شروع سے ہی یہ چیز ہے, بلکہ یہ ان کے بڑے بڑے جو مشنریز ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں جو میرے شہر میں رہ کے گئے ہوئے ہیں. بعض تو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن بعض جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جب سب جگہ دعا ہو رہی ہوتی تھی تو وہ سب کہتے تھے کہ یہ بندہ بغیر ہاتھ اٹھائے کھڑا, مطلب ویسے کا ویسے ہی ہے. میں ان دعاؤں پہ نہیں یقین کرتا تھا کبھی بھی. اچھا, تو آپ کے اندازے میں اس قسم کے جو خطوط مرزا لطیفے کے پاس جا رہے ہیں وہ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ once a week, twice a week, 4-5 times. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ پیرنٹس مجبور کرتے ہیں اپنے بچوں کو,
मतलब जैसे कि हमें भी किया जाता था, लेकिन उस वक्त हमारे माँ बाप बेचारे सीधे साधे, मैं 50-60s की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते, हाँ जी अम्मा जी डाल दिया, अच्छा अच्छा बल लिख देता हूँ, मतलब वो बात कर दी तो वो चली गई, हो गया। लेकिन आजकल तो मसला कोई नहीं है, आजकल तो सारा कुछ है, बल्कि आजकल ईमेल्स का आ गया हुआ कि हाँ जी ठीक है, वो कहते हैं अच्छा बेटा ईमेल करो तो मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं देख लूंगा आपने क्या लिखा है, क्या जवाब आया। सो मतलब अगर वो हजारों की तादाद में तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ जी, मुझे भी यही हिदायत मिली थी 2005 में कि मैं खलीफा वक्त को खत लिखूं, अपने सवाल जितने भी मेरे सवाल थे, तो मैंने तो खत नहीं लिखा था उस बंदे को, क्योंकि उसके खुतबे के दौरान जब वो खुतबा अपना दे नहीं सकता था, तो मैंने कहा यार मेरे सवाल मैं उसके सामने पेश करूंगा तो उसको तो मेरे सवाल समझ में नहीं आएंगे, तो वो क्या जवाब देगा। एनीवेज, आपको हाँ एक जी, बात बता दूं, बड़ी लतीफे वाली बात, यहाँ पे किसी ने लिखा भी है कि मिर्जा लतीफा, ये आपने कहा, वो एक बड़ी मजे की बात बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ये देखिए कि जब भी आपको कहा जाता है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी मुसीबत, तो जरूर हजूर को खत लिखें। आप ये देखें कि हजूर जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, हजूर को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो देखें वो पूरी जमात के आगे मतलब वो कह रहे होते हैं और सबको लिखते हैं। मतलब ये कि हजूर जमात से, वो जब कहते हैं ना कि जमात से चंदे की दरखास्त दुआ है कि जी चंदा पूरा हो जाए, जी हमारा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो हजूर भी तो पूरी जमात को के लिए के सामने दरखास्त करते हैं ना, तो इसलिए जमात पूरी को चाहिए कि उनके आगे दुआ के खत लिखा करे। हाँ जी, थैंक मतलब यू। जवाब देखें, मतलब उनके पास लॉजिक देखें, एक नहीं बड़ी मजे की। जी नहीं, कादियानियत के जो लॉजिक है वो तो मुझे समझ में नहीं आती, वो इनके बंदों को समझ में आती है, गोल मटोल। एनीवेज, आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया था ना, जी कोई सर। मेरे ख्याल में मिडिल ऑफ 2005, लेट 2005 हम्म में, और आपने हम्म। अपनी वेबसाइट पे जो लगाया था उसने बड़े कारनामे अंजाम दिए। आपने बकायदा अच्छा मेरी फैमिली के जितने भी कराची में फैमिली मेंबर थे ना, सारे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो ना शेख साहब के साथ वेबसाइट बनाई है। मैंने कहा लो भाई, मैंने फोन के ऊपर के शेख साहब से मैंने बात की है, उनको पूरा बताया अपना, उन्होंने बयान कर दिए, तो मैं उसमें मैंने कौन से कहना मैं वेबसाइट को लगा दिया। तो एनीवेज, मेरे सवाल के आपने जवाब दे दिए हैं शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच उमर साहब, जज़ाकल्लाह। अब लास्ट कुछ मिनट्स हैं, तकरीबन 1 घंटा पे आज स्ट्रीम को एंड करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स में देख लेता हूँ जी जनाब, जल्दी से आप लोग लिखिए, कोई पैगाम हो, कोई सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नीचे चैट का ऑप्शन मौजूद है और सुपर चैट का भी मौजूद है वैसे। और जनाब इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं पैट्रियन के ऊपर हमें। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट क्लिप्स चैनल हमारा जो है डेली हर रोज उसके ऊपर एक वीडियो आ रही है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे जाके लिखिए जनाब जैतून FM शॉर्ट क्लिप्स। ये रहा, सजेशन में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्लू कलर का जो आइकन है, इसके ऊपर डेली एक वीडियो आ रही है। 72 वीडियोस आप ये देख रहे हैं, हो रही हैं लेटेस्ट शॉर्ट क्लिप्स फ्रॉम जैतून FM। लास्ट ये मौजूद है रियाज अहमद गौहर शाही की विलायत का सफर। उसके बाद जनाब क्या मिर्जा साहब ने अपनी लिखी हुई बातें पूरी की, और इसी तरह से ये जनाब ये कुछ फनी वीडियोस भी हैं वैसे। इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अरसे से दोस्त हमें कह रहे थे वो जी स्ट्रीम होती है लंबी, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हम नहीं बैठ सकते, हम इतनी लंबी लंबी स्ट्रीम्स नहीं देख सकते, हमारे लिए शॉर्ट जो है 10-15 मिनट के अंदर टू दी पॉइंट जो बातें हैं वो हों, तो ये जनाब उसके लिए है। इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को आपने शेयर करना है लाजमी तौर पे। मैं इसका लिंक नीचे चैट के अंदर दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इसको अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया। और जनाब साथ ही मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, ये लिंक ले लें जी नीचे। अच्छा जी, ये तो होगा, ओ वाह क्या नाम लिखा है, ये तो होगा, मरहूम लुड्डन जाफरी का डायलॉग। कहते हैं कि शेख साहब मैं भी एक्स अहमदी हूँ। ओके जी। GM मिर्जा गुलाम, इनको मेरा नंबर दे दें, मुझसे रब्ता कर लें व्हाट्सएप। ओके ओके, ये शेख साहब का नंबर रहा जनाब स्क्रीन के ऊपर, आप शेख साहब से रब्ता कर सकते हैं अगर। ओके जी। अच्छा GM
لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ سوچئے بیٹھ کے. یہ جناب جیتو پاکستان کا آج کا سوال, اور اس کے اوپر ملے گی آپ کو جناب 70 cc کچھ بھی نہیں. واٹر کولر نہیں, واٹر کولر آپ کا ہوگا. واٹر کولر آپ کا ہوا جناب. سوچئے مرزا صاحب کہاں پہ ہوں گے. اچھا جی, نوید افضل, از مرزا فیملی ہولڈ دیز گدی ان فیوچر؟ یہ جب پروگرام آئے گا, جو یہ پروگرام یہ انتظار کریں, انتظار یہ انتظار کریں نوید صاحب. پینڈنگ پڑی ہیں بہت ساری چیزیں. پہلے تو یہ ناموں کا انتظار کریں نا جو اگلے خطوط میں آ رہے ہیں, پھر یہ پروگرام بھی کرنا ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں. انشاءاللہ کریں گے ایک ترتیب سے, جیسے ٹائم ملتا ہے تو ان کو کرتے جاتے ہیں. آئی کوسچنڈ آلریڈی, دوبارہ لکھ دیجئے, مجھے نہیں پتا وہ اوپر کہیں رہ گیا ہے, میں دیکھ لیتا ہوں اگر ملتا ہے تو. نوید افسر صاحب, شیخ صاحب, وی لو یو, جزاک اللہ جی, تھینک یو سو مچ. پرائیویٹ واٹس ایپ نمبر کس کا نمبر؟ اچھا جی شیخ صاحب, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جناب, یہ ہو گیا. دیر از نو ڈفرنس بٹوین ایم کیو ایم اینڈ احمدیہ. جناب یہ 6-4 ہاتھ آگے ہیں ان سے, آپ کہاں کدھر گھوم رہے ہیں, یہ ان سے بہت آگے ہیں. یہ تو ہوگا, ان ظالموں کو رب ضرور پکڑے گا. انشاءاللہ رب تو پکڑے گا, وہ تو جب رب نے وعدہ کیا ہے جس دن پکڑنے کا تب پکڑے گا. وہ سب ظالموں کو پکڑتا ہے, وہ سب ظالموں کو پکڑے گا. لیکن ادھر فی الحال جو ہے نا, احمدی ان کو خود پکڑ رہے ہیں, ان کے گریبان پکڑ رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ ہوش آ رہی ہے اور وہ ان کو پکڑ رہے ہیں, اور پکڑنا بھی چاہیے. یہ پیسہ کھاتے ہیں عوام کا, اور اس کے بعد جناب یہ گھوڑے پالتے ہیں اور مستیاں کرتے ہیں, اور اپنے ان مربیان کو اور ان جناب عہدیداروں کو ان کو چھوڑ دیتے ہیں کھلا, جائیں جی جناب لوٹیں لوگوں کو. اچھا جی, ننگے بادشاہوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ ننگے تھے. محسن طارق, سوچے بغیر ہی بتا دیتا ہوں, کنفرم جہنم میں. واٹر کولر آپ کا ہوا. مرزا مسرور کو اس عورت کے خط کو اگنور کرنا. اچھا ہاں, یہ سوال تھا لبنہ اکرم, یہ ہماری بہن کا, کہ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جانی پہچانی خاتون ہے, تو مرزا صاحب کے لیے, یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو, مرزا صاحب دا جونیئر, مسرور صاحب کے لیے آسان تو نہیں ہوگا اس خط کو اگنور کرنا. بھلے وہ ایکٹنگ کرتے رہیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے جی, وہ تو جی دیکھتے نہیں ہے. یہ پکا دیکھتے ہیں, یہ سارے ہی دیکھتے ہیں, ان کا پورا ٹولہ جو ہے وہ ہماری سٹریمز کو دیکھتا ہے شیخ صاحب, اور اس چیز کا ہم کئی دفعہ ثبوت بھی دے چکے ہیں. ان کے خطبوں کے اندر اشارے آتے ہیں, وہ جی کچھ مرتد بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ. خیر, کیا اس خط کو اگنور کرنا اتنا آسان ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں, وہ سب سے پہلے تو یہ شروع ہو جائے گی بات بڑے اوپر کے لیول سے, کہ مطلب بڑی خوشکن بات زیتون چینل کے لیے یہ کہ زبانی نہیں بتائیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو ان کے الفاظ پہ غور کرو, اور مطلب دیکھو کہ کہیں پہ مطلب شیخ نے غلطی کی ہو, کچھ کلو دیا ہو, فلاں کیا ہو. یہ وہ سارا بیٹھ کے نا ہر ایک دیکھے گا, بڑی مزے کی بات ہے یہ. پھر وہ دیکھنا شروع کر دیں. اب اس میں ہر کوئی اپنی بات, کہ جو خواتین کے اندر باتیں ہوتی ہیں نا لجنہ کے اندر, تو ہر کوئی اپنی بیویوں سے بات کرے گا. اچھا بھائی کون ہے تمہارے اندر, کون جو اجلاس میں سوال اٹھاتی ہے, کون پرائیویٹلی ایسی بات. تو یہ ان کی سب کی آپس میں نا, یہ اب جاسوسی انکوائری یہ سمجھ لے, گسٹاپو ان کا شروع ہو جائے گا. یہ بالکل جائے گا. بہت سی شکایتیں بھی آئیں گی مجھے کہ آپ نے ہمیں برباد دیا, خام خام آئے پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ چیزیں ہوں گی, بہت زیادہ ہوگی. رائٹ. اوکے جی, مظہر اقبال, شیخ صاحب اینڈ فاروق بھائی, ود آل یور ٹیم اسٹے ود بلیس. جزاک اللہ جی. نوید افسر صاحب اگین پوچھ رہے ہیں, وین یو ریلیز اندر لیٹر. انشاءاللہ امید تو ہے کل کی سٹریم کے اندر, والا دیکھیے نوٹیفیکیشن مل جائے گا آپ کو. شیخ صاحب ہمارے ایم ٹی اے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر چندہ بھلائی پہ خرچ ہوتا ہے. بہت بڑی بھلائی ہو رہی ہے ایم ٹی اے کے اوپر, ماشاءاللہ کیا بھلائیاں ہو رہی ہیں جناب.
بیٹھ کے جناب سارا دن وہ ادھر ادھر کے اس پہ الزام اس پہ الزام, نہ کوئی کسی کالر کی کوئی ریپرزینٹیشن, نہ کوئی سوال کا موقع, وہ برائے نام گنے چنے اپنے لوگوں کو ادھر ادھر گھما کے, یا کوئی وہ 1996 دور کی کچھ کالز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ریکارڈ, انہیں کو ریپیٹ کر کر کے یوٹیوب پہ پھینکتے رہتے ہیں. ایک پٹھان کی کال ایم ٹی اے پہ گالم گلوچ فلان, بھائی پتہ نہیں کون سا پٹھان کدھر سے پکڑ کے لے آئے آپ, اور وہی چیز. اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ اب خیر. اب ایک آپ کے جو ہمارا پرسوں کا پروگرام ہے نا عامر کے ساتھ, جو قادیانی ورسز مسلم, شیخ صاحب اس کو تو کانفیڈینشیل رکھے نا. نہیں وہ کانفیڈینشیل رہے گا, وہ بالکل کانفیڈینشیل رہے گا, وہ سارا رہے گا, لیکن صرف بس اتنا, چونکہ یہ آپ نے اوپر دیا ہوا تو وہی کہہ رہا ہوں میں. جی کہ اس کے بارے میں ایک صاحب نے, وہ مجھے کوئی ینگ لڑکا سا, وہ کہتا ہے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے آپ سے, وہ کا کوئی بہت سی کالز آتی ہیں, وہ کہنے لگا جی آپ نے ہماری جماعت کا بھی بندہ کو بلایا ہوا ہے. چلو جی. میں نے کہا میری بات سنو یار, آپ ایسے کر لو, مجھے ایک چیز کی ضمانت دے کے کہ آپ کا بندہ آئے گا اور وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا اور اس سے گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہو اور شائستگی سے بات کرے گا, ٹھیک ہے میں بٹھا لیتا ہوں, لائیے کوئی لائیے. تو وہ میرا خیال کہنا چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی ہوں. تو میں نے کہا کہ مطلب وہ ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے کہ نہیں جی ذاتی حیثیت میں نے کہا ذاتی حیثیت, یہ تو پرانا طریقہ واردات ہے نا. اس طرح کی کہ مطلب اب ان کو یہ ہے کہ جی جہاں پہ یہ بات آئی کہ قادیانی ورسز مسلمان, تو وہاں پہ ہمارا بندہ کون ہے جی, ہمارا بندہ کون ہے, کیا ہمارا بندہ بھائی جس نے, میں نے کہا جس نے آنا ہے, میں نے کہا کانٹیکٹ کرے زیتون چینل سے, مطلب کر لے کانٹیکٹ, ٹھیک ہے ہم لے لیں گے. یہ رہا جناب ٹیم کا نمبر, ہم دے دیتے ہیں, یہ آپ اس پہ جس کو شوق ہو آپ اس پہ کریں جناب, ایڈوانس بکنگ آپ بتائیں, ہم آپ کو گھنٹہ گھنٹہ ٹائم دیں گے. لیکن یہ تو دنیا جانتی ہے, جو دیکھ رہے ہیں زیتون ایف ایم کو شروع سے, وہ گواہ ہیں اس چیز کے, اور کمنٹس میں ابھی گواہی دے دیں گے کہ یہ سب جو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ, حد آئیں گے پروگرام کے اینڈ میں آخری منٹ پہ آئیں گے, اور اس پہ بھی ریپرزینٹیشن جماعت کی نہیں, وہ آ فرمائیں گے میں اپنی جناب میری ذاتی رائے ہے, اس کا خلیفہ سے کچھ لینا دینا نہیں. بھائی پھر خلیفہ سے بات ہو رہی ہے, جائیں میاں آپ اپنی کہیں اور جا کے منجن بیچیں, یہ پڑیاں کسی اور کو بیچیں, خلیفہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہی دیں جواب, ان کو دینا ہے تو, ورنہ آپ سائڈ ہو. نہیں دوسرے اور بہت سے چینل کھلے ہیں جہاں پہ جا کے آپ ہاں بات کر رہے ہیں. میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں, آگے اگلی گلی میں جا کے نا بائیں طرف مڑ کے 3-4 گھر چھوڑ کے ایک اسٹیشن کھلا ہے, وہاں چلے جایا کریں. اچھا جی ندیم بٹ صاحب, I would like to be a candidate for خلیفہ. بھیا آپ ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں جلدی ہیں؟ نہیں آپ بٹ ہیں بھائی, آپ بٹ ہیں. آپ پہلے آپ اپنا کہیں سے اپنا جو ہے نا وہ شجرہ نسب جا کے مرزا سے ملائیں, پھر شاید ہم پہنچ سکتے ہیں. اس میں کوئی اس میں اپنا اس کو کیا کہتے ہیں وہ شیخ صاحب, یہ ان کی کیا تھی وہ برلاس, وہ کچھ کریں کوئی سین, مغل برلاس ٹائپ کوئی سین بنائیں بٹ صاحب, پھر شاید یہ آپ کو الاؤ کر دیں, کیونکہ خاندان سے باہر تو یہ نہیں کبھی بھی جانے دیں گے. اچھا جی, مرزا غلام احمد کہاں ہونا ہے, جھوٹے کو مرنے کے بعد جہاں ہونا چاہیے. چلیں جی محمد افضل صاحب, ایک واٹر کولر آپ کا بھی ہوا ہے, اب یہ نہ پوچھیے گا ملے گا کہاں سے. اچھا جی, میری طرف سے واٹر کولر مسرور کو بھجوا دیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے, اوکے چھوڑیں جی. آج لگتا ہے کوئی 72-73 والا نہیں ہے. کون سے 72-73 جناب؟ ویسے اپنے فاروق بھائی زیادہ, خدا دا واسطہ خواجہ صاحب, یہ دیکھیں میرے 2 ہاتھ جڑے ہیں, اور میں نہیں پائی. اللہ صاحب غلام احمدی لوگوں کو ہدایت دے, اللہم آمین. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, آمین آمین آمین. محمد افضل صاحب بالکل جی, اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کی حالت کے اوپر, ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں کے اوپر, اس سے بھی ان کو نجات دے اور اسلام کے دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد آمین. اچھا جی, میں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو, دیکھی ہے نا آپ نے. اوکے جی, وائی واز مرزا رفیع ان ہاؤس اریسٹ ڈیورنگ دا خلیفہ فور الیکشن. یہ ڈیٹیل چیز اب آپ نے پوچھ لی ہے, اب چونکہ پوچھ لی ہے, شیخ صاحب ہلکا سا اس پہ بریفلی کر دیں. نہیں اس پہ نہیں, مطلب بڑی مشکل ہے. چلیں اوکے. خواجہ صاحب تسی میری کیمپین شروع کرن لگے جے, میں لال فاروق بھائی کو خلیفہ بناؤ. وائی ڈونٹ یو ڈو 1000 مناظرہ اینڈ لیو مسٹر مسرور, پتہ نہیں اب کس کو کہہ رہے ہیں. اچھا جی,
लुड्डियां डालने के लिए बुलाएं मरज़ई को। ओके जी, मोहम्मद अफजल, मुझे खलीफा बना लें, लेकिन मुझे इजाज़त होनी चाहिए जिनके अकायद ठीक ना हो उनके अकायद ठीक करने के लिए जूते का इस्तेमाल किया जा सके। नहीं बन सकते फिर आप खलीफा, प्लीज आप नहीं फिर खलीफा बन सकते हैं जनाब। अच्छा शेख साहब प्लीज डू, अच्छा ये अच्छा चैलेंज मेरे ख्याल उसमें कह रहे हैं कि जी वो ये जिस तरह के चलते रहते हैं कि जी इतने डॉलर और इतने कैनेडियन, करेक्शन कर दीजिएगा नवी साहब अगर आप वही कह रहे हैं कि वो रख के कोई मिर्जा मसरूर साहब से कोई मुनाजरा कर लें। बहरहाल ये तो शेख साहब कई दफा कह चुके हैं जी, बुलाएं आप MTA पे बुला लें, बिठाएं, लगाएं जनाब आप वहां पे मैदान और हो जाए बात। इससे तो कभी भागे ही नहीं है शेख साहब। इवन शेख साहब ने तो यहाँ तक भी कहा हुआ कि आप अदालतों के अंदर आ जाएं, चैलेंज कर लें। मैं जो जितनी बातें करता हूँ अगर आपको लगता है कि ये गलत है और आज तक आगे से कुछ अगर ये नहीं कर रहे, ना MTA पे बुला रहे हैं और ना शेख साहब पे जाके कोई केस कर रहे हैं, तो फिर आप समझें नाजरीन, फिर आप बात को समझें कि असल में बात है क्या। अब कौन मतलब आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है हकायक को देख के। खैर इतना ही आज के लिए, 5-6 मिनट ऊपर भी हो गए आपके कमेंट्स में। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट शो में। नाम आ रहे हैं जनाब खत के अंदर उन ओहदेदारों के जो ये सारी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और इन जराइम के अंदर शामिल हैं, जो कि बड़े सनसनी खेज अल्फाज खातून ने लिखे कि कत्ल और जना जैसे जराइम के अंदर ये लोग मुलव्विस हैं। उस पर बात होगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पे ऑल पे कर लीजिएगा। फिर दोस्त कहते हैं कि जी हमें नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होता। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।